سب سے زیادہ جو دکھی انسان اس کل کائنات میں آیا ہے اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی دکھی، صبح بھی ان کی دکھی، دوپہر بھی ان کی دکھی، شام بھی ان کی دکھی، دن بھی ان کے دکھی، راتیں بھی ان کی دکھی، ہر آن، بلکہ وہ خود بھی دکھی، آپ کے ازواج دکھی، آپ کی بنات دکھی، آپ پر ایمان لانے والے دکھی۔ حضور کی ساری دکھ بھری زندگی ہے جو کہ میں نے آپ کو بالکل مختصر بتانا ہے کہ میرا نبی کتنا دکھی تھا، اور آج ہم اللہ کا کتنا شکوہ کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ مجھے بتاؤ اس سے بھی بڑا کوئی غریب ہوگا؟ اس سے بھی بڑی غربت کسی کے گھر میں ہوگی؟ آج آپ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے کسی کے گھر میں شام کو کھانا نہ پکے نا، بہت ترس آتا ہے کہ یہ غریب ہیں، ان کے گھر میں رات بچے بھوکے سوئے تھے۔ چلو اگر ایک رات بھوکے سو گئے، صبح تو ان کو ناشتہ مل ہی جائے گا، اور اگلی رات پھر کیا کوئی ایسا گھر ہے جس گھر میں رات کو چولہا نہ جلا ہو، جس گھر میں صبح کو چولہا نہ جلا ہو، جس گھر میں دوپہر کو چولہا نہ جلا ہو، جس کو کھانا نہ ملا ہو، 24 گھنٹے گزر گئے ہوں اور ایک لقمہ بھی ان کا نہ ملا ہو؟ ایسا کوئی غریب نہیں ملے گا الا قلیل۔ بہت ممالک، سوڈان کا علاقہ ہے، بہت بیر کے بہت سارے ممالک ہیں، وہاں غربت اتنی ہے کہ غربت پر بھی رونا آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یاد رکھیے ایسا کل کائنات میں کوئی گھرانہ نہیں ہے، نہ کوئی دکھا سکتا ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ چار دیواری ہے، یہ خیمہ ہے، یہ گھر ہے، جس گھر کے اندر دو مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ چولہا کیسے جلتا؟ کچھ ہوتا تو بناتے، کچھ ہوتا تو تیار کرتے۔ یہ غربت کا عالم تھا، یہ دکھ بھری زندگی تھی میرے اور آپ کے پیارے نبی کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت اللہ کو یاد رکھا، اپنی امت کو یاد رکھا، اپنی امت کو دعاؤں میں یاد رکھا۔ یہ میرے نبی کی دکھ بھری زندگی ہے۔ رات کو اما عائشہ کے ساتھ حضور آرام فرما رہے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اور آخر کار حضور علیہ السلام نے اپنا پیٹ مبارک وہ چارپائی کی بائیں کے ساتھ جوڑا اور لٹے گئے۔ آپ کا آدھا جسم مبارک وہ لٹے گیا اور آدھا جسم چارپائی کے اوپر، یہ اپنے پیٹ کو اس چارپائی کے ساتھ ایسے سمیٹ رہے ہیں کہ شاید معدے کے اوپر کچھ وزن نہ آ جائے اور میرے بھوک کا عالم کم ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑتی ہیں، آقا کیا ہوا، خیر تو ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عائشہ بھوک لگی ہے، عائشہ بھوک لگی ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ جملے بولتے ہوئے حضرت عائشہ بھی رو پڑتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کھانا مانگ لیجئے نا۔ اور میرا ایمان ہے کہ حضور اگر کھانا مانگتے اللہ جنت کے کھانے بھیج دیتا۔ بنی اسرائیل والوں کے لیے اللہ نے من سلوہ اتارا، کیا اپنے نبی کے لیے جنت کے دسترخوان نہیں پہنچ سکتے تھے؟ لیکن میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ عائشہ گھبراؤ نہیں، میرے جو بھائی پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی بھی فقر کی زندگی تھی اور میں بھی اسی فقر کی زندگی میں مر جاؤں گا۔ عائشہ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، مجھے تو اللہ پاک نے یہ اختیار دیا تھا کہ میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ جو 10 میل لمبا پہاڑ ہے، میرے محبوب چاہیں تو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں۔ عائشہ میں نے اس کو انکار کر دیا اور میں نے فقر کو پسند کیا، میں نے غربت کو پسند کیا، فقیری کو میں نے پسند کیا۔ عائشہ پریشان نہ ہو، اسی زندگی کے اندر اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، امیری کی اور مجھے بڑی شاہانہ زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بھی ساتھ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پڑی ہوئی کھجوروں کو اٹھاتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی زندگی تھی، ان کو صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد کھجور کو کھا رہے ہیں اور عبداللہ بن عمر کو فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر تو بھی کھانی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں کھانا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن عمر مجھے تو بھوک نے ستایا ہوا تھا، کئی دن ہو گئے میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، عبداللہ بن عمر میں نے تو کھانی ہے۔
وہ کھجوریں جو پرندوں کی توڑنے کی وجہ سے نیچے گر جاتی ہیں، ہوا کی وجہ سے نیچے گر جاتی ہیں، وہ میرا نبی وہ دکھ بھری زندگی والا وہ کھجوریں اٹھا کر ان کو صاف کر کے وہ کھا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی تھی۔ کیا کوئی آج ایسا ہے جو کبھی بھوک کی وجہ سے کسی کھجور کے نیچے جا کر ایک پھل اٹھا کر، کھجور کا دانہ اٹھا کر اس نے کھایا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھا اور سوال کر ڈالا۔ کیا سوال کیا؟ کہنے لگے آقا آج آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کا درد بھرا سوال اور پھر جواب کیا دیا؟ میرے نبی نے فرمایا کعب بن عجرہ 3 دن ہو گئے ہیں، ایک لقمے کا ذرہ بھی میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ یہ میرے نبی کی زندگی تھی، یہ میرے نبی کی دکھ بھری زندگی تھی، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں گزاری۔ اور آپ چاہتے تو آپ کے لیے ہر طرح کا، ہر قسم کا کھانا آ سکتا تھا، لیکن نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند کر کے یہ بتایا غریبوں پریشان نہ ہو، قیامت والے دن بھی محمد تمہارے ساتھ ہی اٹھے گا۔